بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم 7th کلاس کی اسلامیات کا لیکچر نمبر 5 پڑھنے جا رہے ہیں۔ ہم اپنے سب کی طرف بڑھنے سے پہلے ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ کی لاسٹ لیکچر کے ساتھ جو کنیکٹیویٹی ہے اس کو برقرار کیا جائے۔ تو عزیز طلبہ، آپ کو معلوم ہوگا کہ ہم نے لیکچر نمبر 4 میں اسلام میں عبادت کا تصور پڑھا تھا۔ اسلام میں عبادت کے تصور پر بڑی ڈیٹیل آپ سے میں نے گفتگو کی کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں انسان کی تخلیق کا جو مقصد فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جن و انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ پھر اس عبادات میں اللہ پاک نے جا بجا قرآن کریم میں کثرت کے ساتھ نماز فرض کی، اس کا حکم دیا، زکوٰۃ فرض کی، روزہ فرض کیا، حج فرض کیا۔ ان پر ہم نے ڈیٹیل بات کی، اور پھر سیم ٹائم آپ سے یہ بھی گوش گزار کیا کہ یہ عملی عبادات ہیں، مگر صرف یہ عبادات نہیں ہیں، بلکہ اللہ رب العزت نے حقوق العباد جو فرمائے ہیں وہ بھی ہمارے لیے انہی عبادات کی صورت میں لازم و ملزوم ہیں۔ ان کے بغیر یہ عبادات کسی کام کی نہیں ہیں۔ لہٰذا ان عبادات پر ڈیٹیل بات کی۔ اسی کی مشق جو تھی وہ ہمارے ہاں رہ گئی تھی۔ میں نے اس سے پہلے بھی بیٹا آپ کے گوش گزار کیا کہ یہ یونیک اپنے منفرد کام کے ساتھ، منفرد نام کے ساتھ، منفرد انداز کے ساتھ، یہ بھی اس حوالے سے بھی نمایاں ہے کہ یونیک اپنے یونیک قسم کے بہترین نوٹس رکھتا ہے۔ ہمارے بچوں کی انفرادیت میں یہ بھی ہے کہ وہ اس سے تیاری کر کے بہتر اور پیوریفائڈ نالج حاصل کرتے ہیں۔ تو لہٰذا میں امید کرتا ہوں کہ آپ اپنے نوٹس جو ہیں وہ اپنے لیے سیو کریں گے، ادارے سے پرچیز کر کے رکھیں گے، اور ساتھ لیکچر لیتے ہوئے ان کو ساتھ اپنے سپورٹیو طور پر رکھیں گے، تاکہ آپ اس کی مشق جو ہے وہ ساتھ ساتھ ریوائز کرتے چلے جائیں، تاکہ آپ کے لیے اسباق جو ہیں ان کا برڈن نہ بڑھے، ساتھ ساتھ آپ ریویژن کرتے چلے جائیں۔ تو ہم نے اسلام میں عبادت کا تصور پڑھا تھا، اس کی مشق جو ہے وہ یہاں ہمارے نوٹس میں، یہ جو نوٹس ہیں یونیک، ان کے پیج نمبر 9 پر اس کے آبجیکٹیو کویسچنز ہیں جو کہ 15 ہیں، 15 MCQs اس کے دیے گئے ہیں اس پہ۔ پھر اس کے بعد شارٹ کویسچنز جو ہیں وہ 12 شارٹ کویسچنز ہیں اس کے، جو اسی سبق سے متعلق جو ہم نے لاسٹ سبق پڑھا ہے، اور پھر اس کے ساتھ اس کے تفصیلی سوالات جو ہیں وہ دیے گئے ہیں یہاں پہ۔ 3 لانگ کویسچن ہیں اس کے، ٹھیک ہے؟ تو آپ یقینی طور پر ان کو بھی ساتھ ساتھ ریوائز کریں گے۔ میں آج کے سبق کی طرف بڑھنے سے پہلے لازم سمجھتا تھا کہ میں آپ کے ایک بار گوش گزار کر دوں کہ آپ یہاں سے اپنے کویسچنز اور آنسر جو ہے وہ اچھے طریقے سے تیار کریں۔ انشاءاللہ العزیز ہم آپ سے گاہے اس کا ٹیسٹ بھی لیں گے، سنیں گے بھی، اور آپ سے اس کے حوالے سے فیڈ بیک بھی لیتے رہیں گے۔ آج ہمارا سبق جو آپ کے سامنے اسلامیات کا لیکچر نمبر 5 میں دعا کی اہمیت و فضیلت ہے۔ دعا دراصل عبادت کا مغز ہے۔ حضور کی حدیث مبارکہ کی روشنی میں دعا عبادت کا مغز ہے، یعنی عبادت دعا کے بغیر کچھ نہیں ہے۔ یہ مناجات ہیں، التجا ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ اس سے پہلے جو اللہ کی طرف سے الہامی کتابیں نازل ہوئیں ان کا حال دیکھا جائے، ان کے احکام دیکھے جائیں، یا پہلی امتوں کے احوال کو بغور مطالعہ کیا جائے، تو پتہ چلتا ہے کہ مناجات کا ایک اسپیسیفک پورشن بڑا اہمیت، امپورٹنس کا حامل تھا ہر امت کے لیے۔ لہٰذا اللہ رب العزت نے اس تسلسل کو برقرار رکھنے کے لیے اور اپنے بندے کو اپنی بندگی میں رکھنے کے لیے، اپنے طرف متوجہ کرنے کے لیے یہ ایک
انسان کو جو خطا کا پتلا جس کو گردانا گیا ہے اس کی مسٹیک پر اللہ کی طرف رجوع کرنے کا ایک آپشن رکھا ہے، ایک طریقہ بتایا ہے۔ تو آج ہمارے سبق کا عنوان جو ہے وہ بھی دعا کی اہمیت و فضیلت ہے۔ تو آئیے ہم پڑھتے ہیں۔ فرسٹ آف آل اس کا معنی و مفہوم ہماری ٹیکسٹ بک میں دیا گیا ہے، جس میں دعا کے لغوی معنی ہے پکارنا۔ اصطلاح میں دعا سے مراد اللہ تعالیٰ کو قادر مطلق مانتے ہوئے اس کی بارگاہ میں درخواست پیش کرنا۔ اللہ تعالیٰ اس کائنات کا خالق و مالک ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، دنیا کا سارا نظام اسی کے حکم سے چل رہا ہے، تمام مخلوق اس کی محتاج ہے۔ ہر مشکل میں اللہ تعالیٰ کو ہی پکارنا چاہیے، اسی سے مدد طلب کرنی چاہیے، بے شک وہ سنتا ہے اور جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سورہ المومنون 60 میں فرمایا اللہ پاک نے وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اور تمہارے پروردگار نے ارشاد فرمایا ہے کہ تم مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ دعاؤں کا جو سلسلہ قرآن کریم سے عزیز طلبہ ہمیں ملتا ہے وہ ایک تسلسل کے ساتھ ہے۔ پہلے انسان اور اللہ کے برگزیدہ نبی اور رسول حضرت آدم علیہ السلام سے اس کائنات کا وجود، اس کائنات کا تسلسل برقرار ہوا، تو آپ کی ذات مبارکہ جو تھی وہ بھی ایک دعا کے ساتھ تعبیر ہے۔ آپ بارہا سن چکے ہیں کہ آپ کو جنت سے نکالا گیا حکم عدولی پر، وہ خطا تھی، لہٰذا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس خطا پر آپ معافی طلب کرتے رہے۔ تو اس دعا کو بھی اللہ پاک نے قرآن کریم میں ذکر کیا۔ پھر نہ صرف حضرت آدم علیہ السلام بلکہ اولو العزم انبیاء کی دعاؤں کو اللہ پاک نے قرآن پاک کا حصہ بنایا۔ حضرت ایوب علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی رسول تھے، آپ کو اللہ پاک نے بیماری میں مبتلا کر دیا۔ اس بیماری میں یہ حال تھا کہ آپ کے قریبی لوگ بھی آپ سے دور ہو گئے۔ آج ایک لمحے کے لیے ذرا تصور میں لائیں کہ آج کرونا وائرس کے ان حالات میں جب افراتفری و نفسا نفسی کا عالم ہے، جب ہر کوئی دوسرے سے اپنے آپ کو محفوظ کرنے کی کوشش میں ہے، جہاں محبتیں ہیں، راحتیں ہیں، تعلق ہیں، نسبتیں ہیں، ریلیشنز ہیں، اس کے باوجود انسان اپنے آپ کو ایک ڈسٹینس کے ساتھ، دوری کے ساتھ جو ہے وہ رکھ رہا ہے۔ یہ تو حال آج کی اس سچویشن کا ہے، مگر آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی کا یہ حال تھا کہ آپ بیماری میں مبتلا تھے، مگر اس بیماری کے باوجود اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجا کی، رب ارحمہما، اللہ کی بارگاہ میں عرض کی۔ اور نہ صرف آپ نے بلکہ حضرت یونس علیہ السلام نے، حضرت یوسف علیہ السلام نے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، اولو العزم انبیاء نے جب بھی اپنی دعا جو اللہ پاک نے قرآن کریم میں ان کے دعائیہ الفاظ درج کیے ہیں، جو شامل کیے ہیں، ان کو دیکھے تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں مناجات و التجا کرنے کا ایک اسپیسیفک انداز تھا، ایک مختصر جملے تھے، خاص جملے تھے جن کے ساتھ وہ اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتے تھے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ میتھڈ رکھا ہے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مانگنے کا سلیقہ، طریقہ اور انداز ہونا چاہیے۔ قرآن کریم میں جا بجا اس سے متعلق، دعا سے متعلق اللہ پاک نے ذکر کیا ہے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہم امتی ہیں تو حضور سے متعلق ذکر کرتے ہوئے اللہ پاک نے قرآن میں ذکر فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اس کا مفہوماً ذکر کر دوں کہ اللہ پاک نے اپنے بندوں کے لیے، حضور کے امت کے لیے فرمایا کہ جب تم اپنی جانوں پر ظلم کر لو، یعنی کوئی نافرمانی، گستاخی کر بیٹھو، تو اس کا طریقہ بتایا کہ اللہ کی بارگاہ میں کس راہ سے، کس طریقے سے، کس وسیلہ، واسطہ اور انداز سے اللہ کی بارگاہ میں آنا ہے، وہ بتایا کہ میرے محبوب کی بارگاہ میں آؤ، ان کا وسیلہ دے کر مجھ سے مانگو، مجھے تم تواب اور رحیم پاؤ گے۔
عزیز طلبہ، ہم دعا سے متعلق پڑھ رہے ہیں، تو میں نے عرض کیا کہ اللہ پاک نے قرآن کریم میں اپنے اولو العزم انبیاء کی دعاؤں کو ذکر کیا ہے۔ پھر ہمیں ان سے جو موٹیویشن ملتی ہے، جو اہمیت ملتی ہے، جو اس کا احساس ملتا ہے کہ اللہ پاک کے احکام کو جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ کو وہ بندہ محبوب ہے جو اس سے مانگتا ہے، جو اس کی بارگاہ سے رجوع کرتا ہے، جو اس کی طرف پلٹ کر آتا ہے۔ اللہ کو وہ محبوب ہے بندہ، اس کی اہمیت ہم پڑھ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگنا اعلیٰ درجہ کی عبادت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے عبادت کی روح قرار دیا ہے۔ جب کوئی بندہ انتہائی عاجزی و انکساری سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی حاجات پیش کرتا ہے اور اسی کو حاجت روا اور کارساز سمجھتا ہے تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بے حد پیار کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اللہ پاک نے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 186 میں فرمایا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ اپنے محبوب کے ذریعے تعارف کروا رہا ہے اللہ پاک اپنے بندوں میں، اپنے مخلوق میں تعارف کے طور پر اپنے محبوب، اور جو بھی امپورٹنٹ بات ہوتی ہے اللہ پاک قل کہہ کر یا اپنے محبوب کے ذریعے سے کہہ کر کہلواتا ہے کہ اے محبوب آپ کہہ دیں ان کو، آپ فرما دیں ان کو۔ اپنی وحدانیت کا ذکر کیا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ اللہ پاک نے اپنے محبوب کی زبان سے جو بھی امپورٹنٹ چیزیں تھیں وہ اپنی مخلوق تک پہنچائیں۔ تو یہاں بھی فرمایا، اے پیغمبر جب تم سے میرے بندے میرے بارے میں دریافت کریں تو کہہ دو کہ میں تو تمہارے پاس ہوں۔ کہ جب رب کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کو اللہ کے ساتھ جوڑنے کے لیے تشریف لائے تھے، آپ کس چیز کی دعوت دیتے تھے؟ اللہ کی وحدانیت کی۔ تمام انبیاء و رسول اللہ کی وحدانیت کی دعوت دیتے تھے۔ تو جب حضور دعوت دیتے تو لوگ سوال کرتے، جب سوال کرتے تو اللہ پاک نے فرمایا کہ میرے محبوب جب مجھ سے متعلق پوچھیں تو انہیں بتاؤ کہ وہ ذات وہ ہے کہ جب تم التجا کرتے ہو، جب تم اپنے گناہوں کی معصیت کی توبہ و استغفار کرتے ہو تو وہ ذات ہی تو ہے جو تمہاری سنتا ہے، سن کر قبول کرتا ہے۔ تو فرمایا جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں۔ کہ اللہ پاک دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے، انسانوں کی مناجات و التجاؤں کو سننے والا ہے، پھر اس پر بہتر اجر عطا فرمانے والا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلا کر دعا مانگا کرتے تھے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے، اس کی حمد و ثنا کرتے، اس کی رحمتوں اور نعمتوں کا شکر بجا لاتے، اور سب سے آخر میں اپنی خواہش کا اظہار کیا کرتے تھے۔ صحابہ کرام اور اولیاء الزام رحمت اللہ علیہم اجمعین کا بھی یہی طریقہ رہا ہے۔ اس پیراگراف سے ہمیں اس بات کی طرف ترغیب دی گئی ہے کہ ہر چیز کا ایک انداز ہوتا ہے، ایک ڈیکورم ہوتا ہے نا کسی بھی چیز کا۔ کلاس میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کو کسی چیز کی کسی بات کی سمجھ نہیں آئی تو آپ استاد سے کویشچن کریں گے، اور اس کویشچن کا بھی طریقہ ہوگا کہ جب لیکچر وائنڈ اپ ہونے لگے گا تو استاد آپ کو کہیں گے کہ آپ کا کوئی کویشچن ہے تو آپ ریز کریں۔ پھر آپ اس میں بھی آپ انداز اپنائیں گے کہ ایسے نہیں کہ بے ہنگم انداز میں آپ کویشچن کریں، بلکہ آپ اپنی سیٹس پر جو ہے وہ اسٹینڈ ہو کر وہاں پہ آپ پوائنٹ آؤٹ کر کے کہ سر مجھے یہ کویشچن ہے، تو آپ سوال کریں گے اور اس کا پھر آپ کو بہتر انداز میں جواب دیا جائے گا، اور پھر وہ جواب جو دیا جائے گا وہ اسپیسیفک آپ کو نہیں بلکہ پوری کلاس کے لیے اناؤنس کیا جائے گا تاکہ سب کو سمجھ آ جائے اس کی، اور بھی اگر کسی کو نہیں پتہ تو یہ طریقہ کار ہے۔ ایسے ہی جب اللہ کی بارگاہ میں بھی انسان نے دعا کرنی ہے، مناجات کرنی ہے، اس سے استغفار کرنی ہے، توبہ کرنی ہے، یا اس سے رب ذوالجلال سے اپنے لیے کچھ مانگنا ہے تو اس مانگنے کا کوئی سلیقہ اور طریقہ اور انداز ہوگا۔ تو اس انداز کو جو قرآنک انداز جو ہمیں ملتا ہے، جو قرآن پاک کا اسلوب ہے، جو طریقہ ہے، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انبیاء و رسول جو تھے وہ اللہ کی بارگاہ میں جب دعا کرنے لگتے تو وہ کیا کرتے؟ پہلے اللہ رب العزت کی تسبیح کرتے، اللہ کی حمد و ثنا کرتے، اللہ کی تعریف اور پاکی بیان کرتے۔
پھر اس پاکی بیان کرنے کے بعد پھر اللہ کی بارگاہ میں اپنی التجا پیش کرتے، پھر اس سے اپنی مناجات اور اپنی ضرورت اور حاجت طلب کرتے۔ یہ طریقہ اپنانا چاہیے ہمیں اس کے حوالے سے۔ پھر اس کے بعد دعا کی اہمیت ہے، معنی و مفہوم آپ سے ذکر کیا، اس کی اہمیت کہ دعا کتنی امپورٹنس رکھتی ہے اپنے اندر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی فضیلت بیان کرتے ہوئے اسے مومن کا ہتھیار قرار دیا ہے کہ ایک صاحب ایمان کے پاس اللہ کی طرف سے یہ عطا ہے، یہ اس کی مہربانی ہے کہ وہ اس نے ہتھیار دیا ہے اپنے مومن بندے کو کہ وہ تکلیف میں ہے، مصیبت میں ہے، پریشانی میں ہے، دکھ اور آلام میں ہے، تو وہ اپنے رب کو پکارتا ہے۔ تو وہ جب پکارتا ہے تو اس کا رب سنتا بھی ہے، پھر نہ صرف رب سنتا ہے، پھر اس پر عطا فرماتا بھی ہے۔ تو اس سے متعلق قرآن مجید میں بہت سے انبیاء اکرام علیہم السلام کی دعاؤں کا ذکر ہے، جن میں حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام کی دعائیں خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی یہ دعا کثرت سے مانگا کرتے تھے۔ یہ اوپر انبیاء کی دعاؤں کا ذکر جو پہلے بھی میں نے آپ سے کیا کہ کثرت کے ساتھ قرآن پاک میں ان دعاؤں کو جو انبیاء نے اللہ کی بارگاہ میں التجائیں کی ان کو ذکر بھی کیا، اور پھر وہ ہمارے لیے ایک موٹیویشن بھی بنا دی، ہمارے لیے گائیڈ لائن بھی رکھ دی قرآن کریم نے کہ اس ذریعے سے، زاویے سے آپ بھی اپنے رب سے مانگو گے تو ضرور اسے اپنے لیے عطا کرنے والا پاؤ گے۔ پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا جو کثرت کے ساتھ آپ مانگا کرتے تھے، اور پھر اس دعا کو آپ کی جو مسنون دعائیں ان میں بھی ذکر کیا گیا ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، سورہ البقرہ کی آیت نمبر 201 ہے۔ اے ہمارے پروردگار، ہم کو دنیا میں بھی نعمت عطا فرما اور آخرت میں بھی نعمت عطا فرما، اور دوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھ۔ یعنی حضور علیہ الصلوۃ کے یہ جامع کلمات جو ہیں وہ بتاتے ہیں کہ کتنے جامع انداز میں اللہ سے دین، دنیا اور آخرت کی خیر و برکات آپ مانگتے تھے۔ شارٹ کٹ الفاظ میں اللہ کی بارگاہ میں مانگنے کا سلیقہ اور طریقہ بتا دیا حضور علیہ الصلوۃ نے۔ پھر اس کے بعد کوئی دعا اللہ تعالیٰ کی کسی حکمت کے تحت درجہ قبولیت حاصل نہ کرے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس دعا کا بہترین بدلہ عطا فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا نہ مانگنا تکبر کے مترادف ہے۔ تکبر شیطانی صفت ہے جسے اللہ تعالیٰ ناپسند کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص سے ناراض ہو جاتا ہے جو اپنی حاجتوں اور ضرورتوں کے وقت اس سے دعا نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ کے مقبول بندے اور پیغمبر دکھ، تکلیف، مصیبت اور آزمائش کے وقت اپنے رب کے حضور اپنی حاجات پیش کرتے ہیں اور اس کی نعمتوں کا شکر بجا لاتے ہیں، مشکل حالات میں اس کی رضا پر صبر کرتے اور آخرت میں کامیابی کے لیے دعائیں مانگتے ہیں۔ یہ پیراگراف ہمیں بتا رہا ہے کہ انسان جو اللہ کا بندہ ہے وہ ہرگز اللہ کے سامنے بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ انسان ضرورت مند ہے۔ انسان فرسٹ آف آل تو جو انس سے اللہ نے بنایا ہے اسے اس دنیا میں بھی لوگوں کی حاجت اور ضرورت رہتی ہے۔ کجا یہ کہ اللہ کی ذات کا تو وہ ہر وقت محتاج ہے، ہر لمحہ، ہر آن، ہر گھڑی محتاج ہے اللہ کا۔ تو اگر کسی کے وہم و گمان میں، اگر کسی کے تصور میں یہ ہو کہ وہ کسی چیز کا حاجت مند نہیں ہے تو ایسا ہرگز نہیں۔ انسان حاجت مند ہے اور اللہ کی ذات حاجت روا ہے، وہ حاجت روائی کرنے والا ہے۔ یہ تکبر کے مترادف ہے کہ کوئی شخص کہے کہ مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے اس دنیا میں۔ انسان کو اللہ نے ضرورتوں کے ساتھ دنیا میں اتارا ہے۔ ان ضرورتوں کے لیے ہمیں ایک دوسرے سے بھی کام اور واسطہ اور تعلق پڑتا ہے، ایک دوسرے کی حاجت روائی کرنے کا موقع ملتا ہے اور کرنی چاہیے، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں ہر وقت عجز و انکساری کے ساتھ
ہر وقت اللہ کی بارگاہ میں جھکتے رہنا چاہیے، اور اس جھکاؤ میں سے ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں نیاز مندی کے ساتھ دعا طلب کرنی چاہیے، اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگنی چاہیے، اللہ کی بارگاہ سے اس کا شکر، یہ شکر کا بھی ایک طریقہ ہے، انداز ہے، جیسے عبادت شکر کا طریقہ تھا بتایا، دعا بھی شکر کا طریقہ ہے کہ انسان کو اگر اللہ پاک نے صحت دی ہے، راحت دی ہے، مال دیا ہے، اطمینان دیا ہے، سکون دیا ہے، تو پھر بھی اللہ کی بارگاہ میں جھک کر دعا کرے کہ مولا تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے ان نعمتوں سے مالا مال فرمایا، تو نے مجھے کسی کا محتاج نہیں فرمایا، یہ تیری عطا اور مہربانی ہے۔ اس سے بھی اللہ پاک کی رضا حاصل ہوتی ہے، اور اللہ پاک اور توفیقات میں برکات فرما دیتا ہے، بڑھا دیتا ہے توفیقات انسان کی۔ اور پھر اگر کوئی محتاجی میں ہے، ضرورت مند ہے، تو بھی اللہ سے مانگے کہ یا رب ذوالجلال میری حاجت روائی فرما، اے میرے خالق و مالک میری ضرورتوں کو پورا فرما، تو اس کے بھی اسباب اللہ کی ذات ہی فرمانے والی ہے، اللہ کی ذات ہی ہے جو انسان کی حاجت روائیاں کرتی ہے، جو اس کی ضرورتوں کو پورا کرتی ہے۔ تو یہ دعا کی فضیلت و اہمیت سے متعلق تھا کہ اللہ رب العزت نے کس طرح اپنے بندے کو اپنی طرف متوجہ کیا، اور پھر اپنی طرف اپنے محبوب کے ذریعے بتایا کہ جب ان کو کوئی حاجت، کوئی تکلیف، کوئی مصیبت، کوئی پریشانی ہو تو یہ میری بارگاہ سے طلب کریں، اور پھر جب طلب بھی کریں تو پھر ناشکری اور بے صبری کا اظہار نہ کریں، بلکہ بعض دعائیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس کا بدل اللہ پاک جلد بھی عطا فرما دیتے ہیں، بعض دعائیں جو ہیں وہ یہاں انسان کو قبول ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی، مگر اللہ کے ہاں ایسا نہیں ہے کہ اللہ کی ذات سنتی نہیں ہے، اللہ کی ذات بہر صورت، اس کو کہتے ہیں واللہ علیم بذات الصدور، دلوں میں پنپنے والے خیال سے بھی باخبر ہے وہ ذات، مگر اگر کسی وجہ سے کوئی دعا قبول نہیں ہوتی تو اللہ اس کا بہتر بدل عطا فرمانے والا ہوتا ہے۔ انسان کچھ اور چاہتا ہے اور اللہ کچھ اور چاہتا ہے، مگر جو اللہ کی ذات چاہتی ہے وہی اٹل ہوتا ہے، وہی حقیقی ہوتا ہے، وہی اصل ہوتا ہے۔ میں بھی انسان جو کچھ مانگ رہا ہو وہ اس کے لیے اس ٹائم میں بہتر نہ ہو، ہمارا علم محدود ہے نا، ہمیں تو معلوم نہیں ہے، ہم تو اپنی ضرورت کے ساتھ مانگتے ہیں، اللہ کی ذات بہتر جانتی ہے کہ میرے بندے کے لیے کیا بہتر ہے، کیا میرے بندے کو ملنا چاہیے، کب ملنا چاہیے، کیسے ملنا چاہیے، کتنا ملنا چاہیے۔ تو یہ اللہ کی بارگاہ سے جب دعا مانگیں تو اس یقین کے ساتھ مانگیں کہ اللہ کی ذات سنتی ہے اور بہتر بدل بھی عطا فرماتی ہے۔ پھر اس کے بعد عزیز طلبہ، دعا کے آداب ہیں، آداب دعا کی صورت میں جو ذکر کیے گئے ہیں ہمارے اس سبق میں، کہ دعا مانگتے ہوئے ہمیں کن چیزوں کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ ڈیکورم کی بات کی، ہر چیز کا ایک اپنا ہوتا ہے، ہم اللہ کی ذات تو بلا تشبیہ و امثال ہے، مگر ہم دنیا داری میں بھی، ہم پرنسپل آفس میں جائیں، ہم وائس پرنسپل آفس میں جائیں، ان سے کوئی بات، ہمارا کوئی معاملہ، کوئی چیز ذکر کرنا ہو تو ہم ایک احسن انداز میں اپنا کیس پٹ اپ کرتے ہیں، ہم اپنی بات کو اچھے انداز میں پیش کرتے ہیں، پھر اس پر جو ہے اس کا کوئی ری ایکشن آتا ہے یا اس پر جو ہے وہ ایکشن ہوتا ہے، کوئی ایسا ہی ہوتا ہے۔ لہٰذا اللہ کی ذات تو تمام ذاتوں سے بڑی ذات ہے، اللہ کی ذات تو قادر ذات ہے، علیم، خبیر، قدیر ذات ہے، اس بارگاہ میں بھی مانگنے کے کچھ آداب ہیں، وہ یہاں ذکر کیے گئے ہیں کہ دعا مانگتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگنے کے کچھ آداب درج ذیل ہے۔ بہتر ہے کہ دعا باوضو ہو کر مانگی جائے، وضو کے ساتھ دعا مانگی جائے۔ آداب میں سے ہے دعا بیت اللہ شریف کی طرف رخ کر کے مانگی جائے، دعا کے وقت ہتھیلیوں کا رخ چہرے کی جانب ہو اور دعا کے بعد چہرے پر ہاتھ پھیر لیے جائیں۔ دعا میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی خوب حمد و ثنا بیان کی جائے، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھا جائے، اس کے بعد اپنے لیے دعا مانگی جائے۔ یہ دعا کے آداب ہیں
طریقہ ہے اللہ کی بارگاہ سے مانگنے کا کہ ہم جیسے اپنے گھروں میں معمول میں یا باقی بے تکلفانہ انداز میں کرتے ہیں، یہ بارگاہ وہ نہیں ہے، یہ بارگاہ بڑی بارگاہ ہے، اللہ کی بارگاہ ہے۔ اس سے جب مانگنا ہے تو اس کے لیے لازم ہے کہ پہلے اس کی حمد و تحلیل کی جائے، اس کی تسبیحات کی جائے، پھر اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھا جائے، پھر اس کے بعد اس کی بارگاہ سے اپنی ضرورت مانگی جائے۔ دعا کرتے وقت پورا دھیان اللہ کی طرف رہے، دائیں بائیں توجہ اور آپ کی کنسنٹریشن جو ہے وہ کہیں ڈائیورٹ نہیں ہونی چاہیے، بلکہ پوری کنسنٹریشن کے ساتھ مانگی جائے۔ دعا انتہائی عاجزی اور خشوع و خضوع سے مانگی جائے، دل میں پختہ یقین رکھا جائے کہ اللہ تعالیٰ دعا کو ضرور قبول کرے گا۔ ڈاؤٹ فل نہیں ہونا چاہیے ہمیں کہ شاید سنی جائے گی کہ نہیں، قبول کی جائے گی کہ نہیں۔ پھر مانگتے ہوئے بھی ہمیں سینس ہونی چاہیے ہم کیا مانگ رہے ہیں، کس بارگاہ سے مانگ رہے ہیں اور کیا مانگ رہے ہیں، یہ بھی ہمیں ادراک ہونا چاہیے۔ اگر دعا فوراً قبول نہ ہو تو بے صبری کا مظاہرہ نہ کیا جائے، بلکہ بار بار دعا کی جائے۔ یہ اللہ کی بارگاہ سے دعا مانگنے کے بنیادی آداب ہیں، ان کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ہمیں بہر صورت جو ہے اللہ کی بارگاہ سے دعا طلب کرنی چاہیے، اللہ سے مانگنا چاہیے، اللہ سے اپنی حاجات و مناجات جو ہیں وہ کرنی چاہیے۔ اس کا بہر صورت اللہ کی طرف سے اجر اور ثواب اور عطا جو ہے وہ ہوتی ہے۔ ہمارے اس لیکچر نمبر 5 دعا کی اہمیت و فضیلت کے حوالے سے مشق ہے، جو کہ پیج نمبر 13 پر، پیج نمبر 13 ہمارے نوٹس کا، 7th کلاس اسلامیات کے نوٹس کا پیج نمبر 13 جو ہے اس پر آبجیکٹیو کویشچنز اس نے 16 دیے ہیں، جس سے ہمارے اس پورے سبق کی تشفی ہوتی ہے، اور پھر اس کے ساتھ جو ہے وہ 10 شارٹ کویشچن اور 4 لانگ کویشچن جو ہیں وہ ذکر کیے گئے ہیں ہمارے اس سبق کے حوالے سے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ انشاءاللہ العزیز ان کو ریوائز بھی کریں گے اس کے ساتھ، اور اس کے ریوائز کرنے کے ساتھ جو یہاں آبجیکٹیو شارٹ کویشچن اور لانگ کویشچن دیے گئے ہیں ان کو اچھے انداز میں آپ ایک بار گو تھرو کریں گے اور اچھے طریقے سے ان کو یاد کرنے کی کوشش کریں گے، تاکہ ہم اس کو اچھے طریقے سے تیار کر کے اگلے لیکچر کے لیے جو ہے وہ پریپیئر ہو سکے۔ آپ کو ہر بار گوش گزار کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ عزیز طلبہ، یہ ٹائم پیریڈ بیٹا جو ہمارا کوارنٹائن کی صورت میں، جو ہمارا آئسولیشن کی صورت میں گزر رہا ہے، اسے ہمیں فروٹفل بنانا ہے، اسے ہمیں قابل نفع بنانا ہے، اسے ہمیں اپنے لیے باعث برکت بنانا ہے، وہ قرآنی دعاؤں کی صورت میں، اللہ کے پاک کلام کی تلاوت کی صورت میں، پھر اس کے ساتھ اپنے گھر والوں کی باتوں کو ماننے کی صورت میں، ماں باپ کے ادب احترام اور حیا کی صورت میں، اور اسی میں سے ہے کہ ماں باپ کے دل کے سکون اور اطمینان اور راحت اور خوشی کے لیے آپ اپنا کام جو آپ کو ڈیلی بیسس پر لیکچرز کی صورت میں آپ کو آن لائن مل رہے ہیں، ان کا فائدہ اٹھا کر، ان کو پریپیئر کر کے، ان کو لرن کر کے، ان کے حوالے سے اپنے پیرنٹس کی بات کو مان کے اور ان کو مطمئن کر کے آپ اس کو اچھے انداز میں گزار سکتے ہیں اس ٹائم کو۔ امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ العزیز آپ اس ٹائم کو اپنے لیے باعث فائدہ مند بناتے ہوئے اس کی جو ثمرات ہیں ان کو سمیٹنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور ہمیں اس کو بہتر انداز میں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام۔